رنگ مدینہ نیٹ ورک سبسکرائب کر دے اور لائک شیئر کرنا مت بھولیں، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہوگی۔ گرامی کو، جس رئیس الاتقیاء کو، حضور فاتح بلگرام کے جانشین کو ہم لوگوں نے اس لیے دعوت دی ہے کہ ان کے پند و نصیحت سماعت فرمائے، ورنہ ہمارا موضوع تصوف اولیاء کرام ہے۔ تصوف کا لفظ اگر ہم پھیلانے پہ آئیں تو ایک لمبا وقت کی ضرورت ہے۔ تصوف اسے نہیں کہتے ہیں کہ کسی لباس کا نام، کسی پگڑی اور جبہ امامے کا نام۔ تصوف اس کا نام ہے کہ بندے کے دل کو صاف کر کے پیر و مرشد قدم مصطفیٰ میں ڈال دے۔ اور میں سب سے بڑا بول جاؤں، اگر تصوف کا مفہوم سمجھنا ہے، جو سنت نبوی کا پیروکار ہو، جو مصطفیٰ کی شریعت اور طریقت کا بہترین حسین سنگم ہو، اگر تصوف کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو سادات بلگرام کو دیکھ لو، حضور رئیس الاتقیاء کو دیکھ لو، ان علماء ذوی الاحترام علماء کرام کو دیکھ لو تو سمجھ میں آئے گا تصوف کیا ہے، اولیاء اعظام کیا ہے۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سادات کی شکل میں، علماء کرام کی شکل میں، ایک سید زادے اپنی جگہ غوث اعظم ہونے کی حیثیت سے بھی اور ساتھ ساتھ بلگرام میں اولیاء اعظام کی حیثیت سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے۔ یہ وہ علماء ذوی الاحترام ہے جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیے۔ الحمدللہ سادات بلگرام میں آپ کو ولایت کی بھی خوشبو ملے گی اور اولاد واسطی، اولاد غوث اعظم کی بھی خوشبو نظر آئے گی۔ وہ ذات گرامی تشریف فرما ہے، اور جب ان اولیاء کرام، ان سادات کرام نے اس زمانے کی بات، جبکہ بابر کے دور میں مخدوم شاہ صفی کی بارگاہ میں حضور عبدالصمد مخدوم شاہ صفی علیہ رحمت الرضوان بقید حیات تھے، آپ کے دروازے پر جب بابر کے زمانے کے مغل کے کچھ لوگ آئے تو لوگوں نے سید زادے پر گفتگو شروع کی ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں اگر کسی سید زادے کو دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے تو انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت علامہ طاہر صاحب گرامی، جن کو ہم حضرت طلحہ میاں کے نام سے جانتے ہیں، بات مختصر یہ تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ آج بھی ایسے سید ہیں جن کو آگ نہیں چھوتی ہے، کیا آج بھی ایسے سید زادے موجود ہیں جن کے جسم کو آگ نہیں کھاوے گی، ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں مخدوم پاک نے اگر آواز دی تھی تو انہی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت طاہر میاں قبلہ دامت ظلہ العالی کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ہاں آج بھی وہ سید ہے، اگر ان کے زلف کو، ان کے بال کو آگ میں ڈال دو گے تو آگ نہیں جلائے گی۔ مخدوم شاہ صفی کی چوکھٹ پر جب آگ روشن تھی، انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ کا ایک بال توڑ کر کے آگ میں ڈالا گیا، دیر تک رکھنے کے بعد نہ آگ نے جلایا بلکہ جب بال نکالا تھا، آگ کے اندر شدت ہوتی ہے، آگ کے اندر حدت ہوتی ہے، آگ کے اندر حرارت ہوتی ہے، بال گرم تک نہ ہوا تھا۔ اگر ایسے موقع پہ سند کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ ہے۔ آج وہ رئیس الاتقیاء ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان کے چہرے کو دیکھیے۔ ہم معذرت کے ساتھ اپنے تمام ان خطباء سے، ان شعراء سے، ان مہمان سے گزارش کریں گے کہ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اپنے مہمان کو تادیر تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت کی کرم فرمائی ہے کہ مرکزی قاضی شہر حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر یونس صاحب کے دعوت اور دعوت قرآن اکیڈمی اور آپ کی محبت میں حاضر آئے ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں اور آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر حضور مخدوم اہل سنت رئیس الاتقیاء فاتح بلگرام کے سجادہ نشین، جن کو سرکار تاج الشریعہ نے جاتے وقت ارشاد فرمایا تھا، لوگوں اب میرے بعد اگر میں اپنے ماننے والوں کو کسی ذات کے حوالے کرتا ہوں تو اس کا نام اویس مصطفیٰ ہے۔ وہ ذات گرامی ہے، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اب مائک انہی کے حوالے، ان کے گھر کی بات، ان کی محفل میں ہم سب آئے ہیں۔ یہ نہیں آئے ہیں بلکہ یہ ہم سب کو بلوائے ہیں، یہ انہی کے گھر آنے کی بات انہی کے زبان سے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ زندہ دلی کا ثبوت دیجئے اور نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ فاتح بلگرام، علماء ذوی الاحترام، کانپور کا جیالہ مسلمان، قاضی شہر کانپور، مفتی اعظم کانپور، علماء ذوی الاحترام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات فاتح بلگرام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مفتی یونس رضا صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، یعنی فاتح بلگرام کے عرس کا، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. 5 منٹ بیٹھ جائیے، آپ لوگ 5 منٹ بیٹھ جائیں، بس زیادہ نہیں لیں گے، 5 منٹ اس سے زیادہ نہیں. بہت ہو گیا، چلیے 5 منٹ بیٹھ جائیں بس. یہ ہمارے ممبر پہ کانپور کے معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی شہباز انور صاحب، مفتی اعظم کانپور، مولانا مظفر حسین صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں فرمائی. دیگر علماء کرام جن کا اگر نام لیا جائے تو کافی وقت درکار ہے، اس ممبر پہ تشریف فرما ہے. میں ایک معمولی آدمی ہوں، اتنا علم بھی نہیں کچھ میں تقریر کر سکوں ان علماء کرام کے سامنے. بہرحال ان کا لوگوں کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کر رہا ہوں. ابھی آپ حضرات نے تقریریں سنی، مفتی مظفر حسین صاحب سے بھی کچھ باتیں آپ نے سنی. یہ فاتح بلگرام کا عرس رکھا گیا ہے. فاتح بلگرام سید محمد صاحب و دعوتی صغرا واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ 614 ہجری میں تشریف لائے، دہلی حاضر ہوئے. دہلی کے بعد اجمیر شریف گئے اور اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور مرید کر لیجئے. خواجہ صاحب نے نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا کہ اے سید محمد، تمہارا حصہ میرے مرید و خلیفہ قطب الدین کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ. تو میرے جد اعلیٰ سید محمد صاحب و دعوتی صغرا واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ دلی سے اجمیر شریف سے دلی حاضر ہوئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دست بستہ کھڑے تھے. خواجہ قطب صاحب نے دیکھا، روشن ضمیر حضرات تھے وہ سب، انہوں نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ میرے پیر مرشد نے بھیجا ہے. کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، آپ کا ہاتھ مانگا، بیعت کیا اور وہیں پہ آپ نے ان کو اجازت و خلافت عطا کی. مدینہ شریف سے حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہے میرے جد امجد. میں بھی زیدی سید ہوں، امام زید شہید کی اولاد میں ہوں. تو امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امانتیں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت امام زین العابدین سیدنا امام حسین اور حضرت مولا کائنات سے جو ملی تھی، ان کو لے کر کے دہلی آئے. ان امانتوں کو لے کر کے پھر آپ دہلی پہنچے خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ میں. خواجہ قطب صاحب نے آپ کو مرید کیا، اجازت و خلافت دی، یعنی جو امانتیں لے کر کے مدینہ شریف سے آئے تھے ان میں اور 4 چاند لگا دیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم جاؤ اور جا کر کے دین کی تبلیغ کرو اور انسانیت کے پیغام کو عام کرو. وہیں سے میرے جد امجد سید محمد صاحب و دعوتی صغرا واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ بلگرام تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد یہاں پہ آپ نے دین کی تبلیغ کی اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا. انسانیت کے پیغام کو کیسے عام کیا؟ ابھی ہمارے کچھ علماء کرام فرما رہے تھے کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے. میں نے جو جائزہ لیا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، لیکن ہر آدمی اپنی اپنی فکر رکھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے. میں بھی کچھ دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں. میں نے جو جائزہ لیا، جو دیکھ رہا ہوں، جو ہو رہا ہے، اس کے بعد جو بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے میں پہنچا، جو آج تقریریں ہو رہی ہیں، جو ہم کو بتایا جا رہا ہے، ان کا صرف ایک حل ہے، واحد طریقہ ہے صرف. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آج سے 400-500 سال پہلے جو ہمارے اسلاف ہوئے ہیں، ہم ان کی کتابوں کا بہت ہی اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں اور اسی پیٹرن پہ چلیں تو ہمیں کامیابی ملے گی.
اور اگر یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا تب پھر تو بہرحال اللہ تعالیٰ حافظ و نگہبان ہے۔ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے دین کی تبلیغ کی اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا، اس کے لیے ایک کافی وقت درکار ہے اس کو بتانے کے لیے۔ تو ہمارے جد اعلیٰ نے بلگرام کی سرزمین پہ تقریباً 31 سال رہ کر کے وہاں پہ دین کی تبلیغ کی، اور آپ کی اولاد میں لوگ ہوئے، اور بوقت وصال آپ نے فرمایا تھا کہ میری اولاد، میری نسل قیامت تک باقی رہے گی، اور جب تک میری نسل دنیا میں رہے گی اس میں ایک سے ایک علماء فضلاء اور اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور تیسرا جملہ جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ میری اولاد میں لوگ اگر قناعت پسند رہیں گے تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں قناعت پسند کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں، لیکن قناعت اگر آپ تصوف کی اس میں جائیے گا تو قناعت بہت بڑی چیز ہے جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہو پاتی ہے۔ تو یہ جملے میرے جد امجد نے فرمایا جس کا اثر آج تک دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر کے ایک سے ایک لوگ ہوئے، ایسے لوگ ان کی اولاد میں ہوئے جو کہ اور ان کی اولاد اس لیے نہیں پہچانی گئی کہ انہوں نے بہت کرامتیں دکھائیں، ان کی اولاد صرف اپنے علم کی بنیاد پہ پہچانی گئی۔ اور ایسے لوگ علم والے ان کی اولاد میں ہوئے کہ جنہوں نے جس فن میں قدم رکھا اس میں پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیے علماء بیٹھے ہیں، علامہ سید مرتضیٰ حسین زبیدی نے تاج العروس لکھ دی، تو آج پوری دنیا میں اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ علامہ آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں ایک ریسرچ اسکالر میرے پاس آیا تھا کیرلا کا، اس نے بتایا کہ ہندوستان میں علامہ سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برابر کوئی صاحب دیوان شاعر نہیں ہوا عربی کا، یعنی سب سے بڑے صاحب دیوان شاعر اگر کوئی ہندوستان میں ہے تو علامہ آزاد بلگرامی ہے۔ 12,000 اشعار عربی کے کہے انہوں نے ہیں، 5,000 اشعار فارسی میں لکھے ہیں۔ اسی طرح سے دیوان متنبی علماء کرام بیٹھے عالم کورس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے ہر شعر میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے غلطی نکالی ہے، اور نکالنے کے بعد پوری کتاب مرتب کر دی جس کا نام ہے شفاء العلیل۔ ایک چیلنج ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگ ان کی اولاد میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جس فن میں قدم رکھا، اور یہ ولایت کی منزل میں، تصوف کی منزل میں آ جائیے تو کرامتوں سے ان سے سب کتابیں بھری پڑھی آپ کو معلوم ہوگا، اور انہی کے چشم و چراغ اور انہی کے اولاد سے تعلق رکھنے والے ماہرڑہ شریف میں ہیں، اور ماہرڑہ شریف میں جن کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں انہی سے نسبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ہے۔ تو اتنا صحیح نسب تھا، جتنے بھی اور لوگ آئے تھے سادات کرام بہت کم ایسے تھے جو اپنے پورے کنبے کے ساتھ آئے ہوں، اور سید محمد صاحب دعوتی صغرا واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ آئے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی بیٹی بڑی ہوئی تو ان کے رشتے کے لیے پریشانی ہوئی، پھر آپ نے اپنے بھانجے سید محمد طاہر کو بلوایا تھا عراق سے، اور ان کے سن کی شادی کی تھی۔ تو اس طرح سے اولاد چلی، اور چلنے کے بعد انہوں نے دین کے کام کیے۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر ہندوستان میں آباد ہوئے، کچھ ماہرڑہ چلے گئے، مسوری چلے گئے، دیگر جگہوں پہ گئے، اور جا کر کے انہوں نے اپنے جد اعلیٰ کے فرمان کو، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، انسانیت کے پیغام کو عام کرو، اس حکم کو وہ بجا لائے۔ آج بھی جو سفر ہوتا ہے، میرا سفر ہو یا ان علماء کرام کا ہو یا دیگر مشائخ کرام کا ہو، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنا اور انسانیت کے پیغام کو عام کرنا۔ ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ تصوف کے تعلق سے صرف 2 جملے سن لیجئے، تصوف، لیکن تصوف سے پہلے ایک چیز اور ہے، یعنی شریعت۔ تو شریعت کا پہلا زینہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ شریعت کا پہلا زینہ کیا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا تصوف کے تعلق سے؟ شریعت کا پہلا زینہ طہارت ہے۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر نماز واجب ہو گئی، اور نماز جب واجب ہوئی، نماز کے لیے شرط ہے پاکی۔
بغیر پاک ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو شریعت کا پہلا زینہ طہارت ہے، اور تصوف کا پہلا زینہ، آج تصوف کی بات کی جاتی ہے، تصوف کے لوگ تمام نکالتے ہیں، کوئی کہتا ہے تصوف الگ ہے اور شریعت الگ ہے۔ تصوف کا پہلا زینہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ تصوف کا پہلا زینہ بزرگوں نے بتایا ہے استغفار۔ تصوف کا پہلا زینہ استغفار، یعنی انسان پاکی حاصل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج اگر فرض ہے تو حج کرے گا، زکوٰۃ دینے کے لائق ہے زکوٰۃ دے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز تصوف کی آتی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے سارے گناہوں سے، اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اور اپنے گناہوں کو سوچ کے جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں مسلمانوں، تو بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور اس کے آنسو ایسے ہوتے ہیں کہ بیکار نہیں جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ آنسو گنہگاروں کے کام آئیں گے، جب بالکل سچے دل سے اس توبہ کرتا ہے اور اپنی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اس کے بعد شریعت کی بہت سی منزلیں ہیں، طریقت کی، ولایت کی بہت سی منزلیں ہیں، درجہ بدرجہ وہ ان کو طے کرتا ہے، اور کہاں تک پہنچتا ہے، یا اللہ کا جتنا اس کے اوپر فضل ہوتا ہے اتنی وہ منزلیں طے کرتا ہے۔ تو تصوف سے پہلے شریعت ہے، یعنی شریعت کا پہلا زینہ طہارت، اور تصوف کا پہلا شریعت کا پہلا زینہ طہارت، اور تصوف کا پہلا زینہ استغفار۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اگر آپ سے کوئی سوال کر دے تو یہی آپ بتائیے کہ شریعت کا پہلا زینہ طہارت ہے، اور تصوف کا پہلا زینہ استغفار ہے، یعنی شریعت، اور جہاں شریعت ہوگی شریعت کا ہونا لازمی ہے، بغیر شریعت کے تصوف نہیں پایا جائے گا۔ اگر تصوف نہیں ہے شریعت ہو سکتی ہے، لیکن اگر تصوف ہے وہاں شریعت ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت علامہ میر عبد الواحد بن اغرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبع سنابل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت، معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت حقیقت۔ انسان جب معرفت سے گرتا ہے تو حقیقت پہ رک جاتا ہے، حقیقت سے گرتا ہے تو طریقت پہ گر جاتا ہے، طریقت سے گرتا ہے تو شریعت پہ رک جاتا ہے، اور جب شریعت سے گرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت ڈھال ہے مسلمانوں، اور اسی شریعت کو بتانے والے، اس کی وضاحت کرنے والے، اس کو پوری طرح سے سمجھانے والے یہ ہمارے علماء کرام ہیں۔ اور ہمارے اسلاف نے تو آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، اپنے بزرگوں کی، کہ ہمارے بزرگوں نے مستحب کام اس طرح سے کیے ہیں جیسے واجب ہو۔ میں نے اپنے خاندان کے جن بزرگوں کو دیکھا، 3-4 بزرگوں کو دیکھا، اپنے بڑے ابا کو دیکھا کہ مستحب کام ایسے کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا ہے کہ علماء آتے تھے تو ان کو نظر پیش کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا میں چھوٹا تھا، ابا جان آپ علماء کو نظر کیوں دیتے ہیں؟ کہا بیٹا ان کو نظر نہیں دیتا ہوں، اپنے بزرگوں کے طریقے کو ادا کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کئی نام لیے بزرگوں کے، بڑے بڑے بزرگوں کے، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، اپنا صدقہ نفلی صرف علماء کو ہی دیا کرتے تھے۔ میں اپنے بزرگوں کی سنت کو ادا کر رہا ہوں 2-5 روپے دے کر۔ بتائیے، بزرگوں کے طریقے پر ان کا یہ عمل تھا، تو فرائض و واجبات کی عظمت اور اس کی چاہت ان کے دل میں کتنی ہوگی، ہے نا؟ تو اس طرح سے ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارا تصوف یہی ہے، اصل تصوف یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، اور کس طرح سے وہ چلتے تھے، اور کیا ان کے طریقے تھے۔ اس پہ جب ہمارا پوری طرح سے مسلمانوں عمل ہوگا تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، ہمارا دل بالکل ایک دم مطمئن ہوگا، اور جب ہمارا دل مطمئن ہوگا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارے سارے کام تمام بن جائیں گے۔ یہ جیسا ہی وقت ہے، جو حالات ہیں، انشاءاللہ یہ کٹ جائیں گے، لیکن آپ ثابت قدم رہیے، صرف دعا کریے، اور یہ کہ وہ اجتماعی دعا کی جائے نہیں، اجتماعی دعا کریے، یہ کریے، وہ کریے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں ہے اجتماعی دعا؟ بتائیے حضرت، 5000 آدمی بیٹھے، 5000 آدمی بیٹھے، اگر اس میں پوچھیے تو 5000 میں 1000 سے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، اور اجتماعی دعا؟ ارے دعا کرنا ہے تو عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ، اور سونے کے بعد 3 بجے اٹھو، وضو کرو، وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھ کے 2 رکعت 4 رکعت نماز حاجت پڑھو، اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اپنے گناہوں سے پہلے معافی مانگو، اس کے بعد رب سے دعا کرو آنسو بہا کر کے، پھر دیکھو ان دعا میں اثر کتنا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا اجتماعی دعا بغیر نہ وضو، سر پہ ٹوپی بھی نہیں کسی کے، وضو بھی نہیں، عشاء کی نماز پڑھنا اجتماعی دعا۔ تو اپنے حالات کو سنبھالیے، اور جس طرح سے ہمیں بزرگوں نے طریقے بتائے اس طریقے پر چلیے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے آنے کو یہاں قبول فرمائے۔ مفتی یونس رضا صاحب نے جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بزرگوں کی بارگاہ میں ان کے اس نذرانے کو قبول فرمائے۔ مولانا شہباز انور صاحب مفتی اعظم کانپور، اللہ ان کی عمر برکت دے۔ جتنے بھی یہاں پہ اسٹیج ممبر پہ علماء کرام تشریف فرما ہے ہمارے کانپور کے، سب کے نام تو نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے، ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سلام کے بعد بیعت فرمائیں گے، سلام کے بعد بیعت فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرورت پیلا ہو سلام، ہم فقیروں کے سرورت پیلا، کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پیلا، کہ مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء الا رحمة للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا تعالی رحم فرما دے، فضل فرما دے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کا قبول فرما لے. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں سب کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما. سب کے ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا